اللہ 11ویں کر لی جائے جناب. 11ویں امیدوار ہیں شیخ محمد کیف نوری المحمد نام ہے. کیا نام ہے؟ آل محمد. اچھا صاحبان نوٹ کریں. سیریل نمبر 11 شیخ محمد کیف نوری آل محمد. اسلام مساوات کا درس دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صدر محترم، معزز اہل میزان اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کے اس بزم و فکر و خیال کے محفل میں میرا موضوع سخن ہے، اسلام مساوات کا درس دیتا ہے. سامعین، اس قرآن پر بہت سارے مذہب اور ادیان پائے جاتے ہیں، لیکن صرف مذہب اسلام ایسا واحد مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو مختلف اعلی اقتدار، مثلاً مروت، رحم دلی، خوش اخلاقی، عفو و درگزر، صبر و قناعت، عشاء و قربانی، مساوات کا نہ صرف درس دیتا ہے بلکہ اس پر عمل کرنے کا سختی سے حکم بھی دیتا ہے. اسلامک تعلیمات کے ایک روشن اور تابناک باب تک مساوات بھی ہے. آج مغربی دنیا مساوات کی بات تو کرتی ہے، لیکن ان میں آج بھی رنگ و نسل، ذات و پات، ادنا والا کا امتیازات باقی ہے. ایک وقت ایسا تھا جہاں گورے کے کتے کو وہ مقام حاصل تھا جو سیاہ نام انسان کو حاصل نہ تھا. مغربی ممالک میں بعض مقامات ایسے تھے جہاں گورے کے کتے تو جا سکتے تھے لیکن کالا شخص نہیں جا سکتا تھا. انسانی تحلیل کے ایسے بے شمار مناظر آج بھی دنیا کے مختلف مقامات پر نظر آتے ہیں. اسلام انسانوں کی ذلت اور رسوائی کا سخت مخالف ہے اور مساوات کا سب سے بڑا علم دار ہے. قطب حجت الوطا کے موقع پر تاجدار کائنات حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ تاریخی کلمات ارشاد فرمائے: نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، بلکہ تم میں افضل وہ ہے جو زیادہ متقی ہو. اس فرمان مبارک سے واضح ہو گیا کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی حقوق یکساں ہے. ساری دنیا کے مسلمانوں کی حقوق یکساں ہے اور فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے. حاضرین، اسلام کا نظام عبادت کا مطالعہ فرمائیے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ اسلام اپنے نظام میں حدود کے ذریعے بھی مساوات کا عملی پیغام دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. نماز کو ہی لے لیجئے. مسجد میں نماز کی ادائیگی کے دوران کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امیر کا سر غریب کے پیروں کو سن کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ امیر و غریب، شاہ ودا، آقا اور غلام ہر قسم کے امتیازات کو فراموش کر کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس منظر سے متاثر ہو کر شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا: ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. طبقاتی امتیازات کے خاتمے کے یہ روح پرور منظر دیکھ کر بے شمار قید مسلموں کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور اسلام کے آغوش رحمت میں آ گئے. فلسفہ حج کا جائزہ لیجئے، اس میں بھی جا بجا اسلامی مساوات کا عملی پیغام دیتا ہوں جلوہ نظر آ رہا ہے. ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہی لباس میں مبعوث ہوتے ہیں. ان کے وطن الگ ہے، ان کی زبانیں مختلف ہیں، ان کے رنگ الگ الگ ہے، ان کی تہذیبیں مختلف ہے، لیکن سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ لا ہوتی: لبیک اللہم لبیک ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کے اسلامی مساوات کا مظاہرہ کہیں پر نظر نہیں آتا. سامعین مکرم، آج کی اس معتبر دنیا میں جزا و سزا کے پیمانے بدلتے رہتے ہیں. اہل ٹروٹ اور ارباب بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں اور اپنے ٹروٹ اور شوق سے صاف بچ نکلتے ہیں. اس کے برعکس اگر کوئی غریب یا معمولی انسان انہیں جرائم کا ارتکاب کرے تو اسے کڑی سے کڑی سزا دی جاتی ہے. اسلام کا نظام حدود تعزیر اس تفریق کا بھی سخت مخالف ہے اور امیر و غریب، شاہ ودا، آقا اور غلام ہر قسم کے سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. تاریخ اسلام کے بے شمار واقعات اس دعوے کی تصدیق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسے
सिर्फ एक वाक्य समाप्त फरमाए। हजरत उम्र फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत में एक यहूदी ने सैयद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर दावा कर दिया। हजरत उम्र फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, ऐ अबुल हसन, आप अपने मुखालिफ के सामने खड़े हो जाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने खड़े हो गए, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर रंजो मलाल के आसार नजर आ रहे थे। हजरत उम्र फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फैसला फरमा चुके, तो वो कहीं फरमाया, अरे अबुल हसन, क्या आप मुझसे नाराज है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला फरमाते वक्त हमारे और जिम्मियों के दरमियान मसावत मौजूद नहीं रखते थे? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, नहीं, मैं आपसे इसलिए नाराज नहीं हूँ कि आपने मुझे जिम्मी के बराबर खड़ा कर दिया, बल्कि आप तो मैं इसलिए नाराज हूँ कि आपने मुझे मेरी कुन्यत से खिताब फरमाया, लेकिन यहूदी को उसकी कुन्यत से खिताब ना फरमाया, बल्कि आपको मेरी तरह यहूदी को भी उसकी कुन्यत से खिताब फरमाना चाहिए था। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, ऐ अबुल हसन, तुम्हारी बात सही है। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने की सताइश की। बात दरअसल ये है, अहले यार जब किसी से बतौर ताज़ीम खिताब करते तो इसे कुन्यत से पुकारते। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इस बात से नाराज थे कि हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने उनसे बतौर ताज़ीम खिताब किया, लेकिन यहूदी से बतौर ताज़ीम खिताब ना फरमाया। इस वाक़े से इस्लाम का निज़ाम में मसावत की ताबनाक शुआएं फूट फूट कर निकल रही है, और हमें ये पैगाम दे रही है कि हम इसके पैकर बन जाए और ताहयात इस पर कारबंद रहे। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर के साथ करना चाहता हूँ। कुव्वते इश्क से हर पुश्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पुश्त को बाला कर दे, दावर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हमालैन अल्लाह बलागुल मुबीन। खुदा हाफिज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज का वक्फा किया जाता है। हज़रात, मेरी तकरीर का उन्वान है सीरत रसूल के इंतजामी अहमियत। मोहतरम सामईन, रबीउल अव्वल का महीना आते ही दुनिया भर के मुसलमान बड़े ही वालिहाना अंदाज में मिलादुन नबी के जलसे और जुलूस की तैयारियां शुरू कर देते हैं, और 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी का जश्न इंतहाई शान शौकत के से मनाकर खामोश हो जाते हैं। मगर इस महीने में जिस अजीम हस्ती की आमद हुई, उसका पैगाम क्या था, उसकी तालीमात क्या थी, उसे भूल जाते हैं। हालांकि हम चीज यही है, और यह महीना इसकी याद दिलाने के लिए आता है कि हम कौन है, किसकी उम्मती है, क्या कर रहे हैं, और इस माह मुबारक में आने वाले ने हमें क्या करने का हुक्म दिया था। और हम 12 रबीउल अव्वल को बरकी, कुमकुम और ट्यूबलाइटों से अपने अपने घरों और मोहल्लों को सजाते और संवारते हैं, मगर इस दिलो दिमाग को रोशन नहीं करते जिसको रोशन करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। आज हमारे मुआशरे में क्या नहीं हो रहा, हर किस्म की बुराइयां मौजूद है। कहीं जुआ है तो कहीं शराब खाना, कहीं लॉटरी है तो कहीं जादू मंतर की अड्डे, कहीं वीडियो है तो कहीं नंगी फिल्मों की दुकान, कहीं बेहाई है तो कहीं बेजाबी, कहीं हरामकारी है तो कहीं बेहाई है तो कहीं बेजाबी। अब तो मर्द और औरतें भी नशे की आते होते जा रहे। बुराइयों से आफत इतनी बढ़ गई है कि अब अच्छाइयों को कोई पसंद करने वाला नहीं। अब अगर इस्लाम को खतरा है तो किसी और से नहीं, बल्कि खुद मुसलमानों से ही खतरा है। इसलिए जिनको इस्लाम का नाम रोशन करना था, इस्लामी तालीमात का भी नमूना पेश करना था, और वही लोग बुरे बन गए हैं। मगर मेरे बुजुर्गों और साथियों, अल्लाह पाक ने मुसलमानों को मुआशरे का मुहाफिज बनाकर भेजा। अगर हम ही मुआशरे के चोर बन जाएंगे तो फिर हिफाजत कौन करेगा? हम मुआशरे की कश्ती के ना खुदा है, अगर हम ही कश्ती में सुराख कर जाए तो फिर कश्ती कैसे बचेगी? अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वो फरमाता है कि तुमको इसलिए पैदा किया गया कि तुम नेकी का हुक्म करो और बुराई से लोगों को रोको। यानी हमारा मिशन है कि बुराई से रोकना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान बुराई को देखे तो अपने हाथ से रोके, अगर ये ना हो सके तो अपनी जबान से बुरा कहे, अगर ये भी ना हो सके तो आंखें फेर ले। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाजा इन सब बातों से भी लगाया जा सकता है कि आपके अफ़ाल किरदार को अपना करना सिर्फ आलम इंसानियत बल्कि तमाम मखलूक इलाही मुस्तफीद होती रही और होती रहेगी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मुकम्मल अमल करते रहे।
سبحان اللہ سبحان اللہ. کھڈالہ تالاب مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمر رضا صاحب تشریف لائے ہیں. میں شمع عوامی ادارے کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتا ہوں. تو آئیے انصاری رخسار شبیر احمد ہے ہاتھ اٹھاؤ. آ جا بیٹا, تو اوپر خضرا ہاؤٹ سیٹ پہ بیٹھو. آپ تقریر لاؤ, جب بولیں گے جب شروع کریں. جب صاحبان نوٹ کریں, مومن خضرا بلال احمد سیریل نمبر 13 مائک پر. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. معزز سامعین, جج صاحبان اور میرے پیارے ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تقریر کا عنوان ہے خشیت الہی اور ان کے تقاضے. فرمان الہی ہے جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا. لیکن جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے میں اسے آخرت میں خوف زدہ کر دوں گا, یعنی اس پر عذاب نازل کروں گا. اللہ عز و جل کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ صرف اس سے ڈرے, اس لیے کہ اللہ کے ڈرنے پر عزت جاتی نہیں بلکہ عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن بندوں سے ڈرنے پر رسوائی بے عزتی یاد آتی ہے, اور بندہ جو چاہے وہ ہو بھی نہیں سکتا, اور اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے. شفیع امت مصطفی جان رحمت نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی مگر جو آنکھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک گئی, جو آنکھ راہ خدا میں بیدار رہی, اور جس آنکھ سے خوف الہی کی وجہ سے مکھی کے پر کے برابر آنسو نکلا وہ رونے سے محفوظ رہے گی. حاضرین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی مگر جو آنکھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک گئی, جو آنکھ راہ خدا میں بیدار رہی, اور جس آنکھ سے خوف الہی کی وجہ سے مکھی کے پر کے برابر آنسو نکلا وہ رونے سے محفوظ رہے گی. آج وہ لوگ جو گانا, غزلیں, فلمی اسٹوری سن کر روتے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان آنسوؤں کے اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں, البتہ اللہ کے خوف سے آنسو بہانا چاہیے. اللہ کے خوف سے آنسو بہانا چاہیے. یہ رونا اللہ کے نزدیک اتنا محبوب ہے کہ اللہ عز و جل قبر کے حساب سے محفوظ و مامون, اور محشر میں بھی بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید کی آیت سنتے تو خوف خدا سے بے ہوش ہو جاتے. آپ خوف خدا سے اتنا روتے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے 2 کالے نشان بن گئے تھے. اور آج ہم پورا قرآن مقدس سن کر بھی اللہ عز و جل کے خوف سے نہیں کانپتے. ساتھیوں, ہمارا دامن نیکیوں سے خالی ہے, ہم گناہوں سے لبریز ہیں. ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ بروز قیامت ہمیں حساب و کتاب کی سخت ترین منزل سے گزرنا ہے. اور جب ہم کوئی غلطی کر جاتے ہیں تو ہمیں ذرہ برابر افسوس نہیں ہوتا, بلکہ کوئی تنبیہ کرتا ہے تو الٹا جواب دیتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا یہی تقاضا ہے, کہ ہمارا دل اس کی اجازت دیتا ہے. ہرگز نہیں, بلکہ ہمیں تو چاہیے کہ گناہ سے اپنا دامن بچائے اور گناہ کے مرتکب ہو جائے, اور سچے دل سے اس کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں گرہ بازی کرے. اللہ عز و جل اپنے فضل سے ضرور ہماری مغفرت فرما دے گا. اللہ عز و جل ہم سب کو گناہوں پر رونے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. مومن شغف سلمان راغب ہے, ہاتھ اٹھا. شبیر احمد اسلام مساوات کا درس دیتا ہے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر و حاضرین جلسہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کی ممنون ہوں کہ آپ نے علم دین کی اس ادنا طلبہ کو اسلام مساوات کا درس دیتا ہے کے ذریعے عنوان پر اس نورانی بزم میں شرکت کی دعوت دے کر اسٹیج تک پہنچنے کا قیمتی موقع عنایت فرمایا. اس لیے میں آپ سبھی حضرات کا دوبارہ شکریہ ادا کرتی ہوں. محترم حضرات اور سامعین اکرام, ابتدائی آفرینر سے پہلے آج تک عادت اللہ جاری ہے کہ جب اس دنیا میں فساد ظاہر ہوا, تاریکی بڑھی, ظلم زیادتی نے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس
اس دنیا کی اصلاح کے لیے اور اس دنیا کے امن کے لیے اپنے کچھ برگزیدہ شخصیات کو بھیجا جن کو دنیا انبیاء اکرام کے نام سے جانتی ہے اور جن کی تعلیمات سے اس نے آج دنیا میں نیکی، بھلائی، ہمدردی، اخوت و بھائی چارگی، عدل و انصاف، یتیموں کی کفالت، بیواؤں کی دیکھ بھال اور مظلوموں کی مدد کا تصور بھی باقی ہے۔ اللہ کے منتخب کردہ انہی برگزیدہ شخصیات میں سے ہمارے نبی آخر تمام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہے، جن کی سیرت آج دنیا کو امن و امان کی دعوت دیتی ہے اور جن کی تعلیمات سے انسان کی انسانیت پروان چڑھتی اور نکھرتی ہے اور جن کی طور و طریق پر عمل زمانے ماضی میں امن و امان قائم رہا، آج بھی قائم ہے اور آئندہ بھی قائم رہے گا۔ زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح، زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح، یاد رکھتے ہیں انہیں لوگ مثالوں کی طرح۔ حضرات، آج ہم ان حالات میں غور کرتے ہیں جن حالات میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو ہمیں یہ کہنے میں بالکل جھجک نہیں ہوتی کہ اس وقت لوگوں نے خدا اور بندوں کے درمیان مال و دولت، شکل و صورت کی دیواریں قائم کر رکھی تھی۔ بنی اسرائیل نے اپنے کو خدا کی اولاد اور دوسروں کو چنڈال قرار دیا تھا۔ رومیوں نے اپنے کو آقائی اور دیگر قوموں کو غلامی کے لیے خاص کر لیا تھا۔ بقا کی فکر کرو خود ہی زندگی کے لیے، بقا کی فکر کرو خود ہی زندگی کے لیے، زمانہ کچھ نہیں کرتا کبھی کسی کے لیے۔ ہمارے ہندوستان میں بعض قوموں میں تفریق باقی ہے کہ وہ اپنے سوا سب کو ملچ اور ناپاک سمجھتی ہے، اور یورپ جو آج بھی اپنے کو تہذیب و تمدن، انسانی مساوات و ہمدردی کا سب سے بڑا مدعی کہتا ہے، اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا دعویٰ صرف زبانی ہے، عملی نہیں۔ آج بھی یورپ کا سفید آدمی تہذیب و تمدن کا ٹھیکیدار ہے، کالی قومیں اس کی برابری کے لائق نہیں۔ امریکہ کے انسانیت پرستوں کی نگاہ میں وہاں کے حبشی باشندوں کو جینے کا حق ہی نہیں۔ کالوں کے گرجے الگ ہیں، گوروں کے الگ، برہمنوں کے الگ، ہریجنوں کے مندر اور کنویں الگ۔ غرض یہ ہے کہ خدا کے دونوں قسم کے بندے ایک ساتھ خدا کے آگے سر بھی نہیں جھکا سکتے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا پر یہ احسان ہے کہ آپ کی سیرت و کردار نے دنیا کے نقشے سے ان تمام تفریقوں کو مٹا ڈالا اور دنیا جس امن و سکون کی متلاشی تھی اسے اس کا متاع گزشتہ واپس دے دیا، اور وہ قریش جن کو اپنے حسب و نسب، مال و دولت، شکل و صورت، زبان و بیان پر بڑا غرور تھا، انہی حرم کعبے میں کھڑے ہو کر بتایا کہ اے قریش کے لوگوں، اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا فخر خدا نے مٹا دیا۔ تمام انسان آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ اسی موقع پر 1 لاکھ انسانوں کے سامنے یہ اعلان بھی کیا، المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ہم اس برادری و برابری نے کالے، گورے، ترکی، تاتاری، ایرانی اور ہندی کا فرق مٹا دیا۔ خدا کے گھر میں کوئی فرق نہیں رہا۔ حسب و نسب، مال و دولت، شکل و صورت، پیشہ و کاروبار، غربت و عمارت کی خلیج ختم ہو گئی۔ خدا کے یہاں سب کو برابر کا درجہ ملا، نہ یہاں کوئی برہمن رہا نہ ہریجن رہا۔ قرآن سب کے ہاتھوں دیا جائے گا، نماز سب کے پیچھے پڑھی جائے گی، رشتہ ناتا ہر ایک سے ہو سکتا ہے، علم ہر ایک کا حق ہے، حقوق سب کے برابر ہے، قانون سب کے لیے یکساں ہے، خون سب کا برابر ہے۔ غرض یہ کہ بندہ و صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ و صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نثار انصاری صاحب قبلہ، نثار بھائی موجود ہیں، ان سے گزارش ہے قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور جج صاحبان، السلام علیکم۔ میری تقریر کا عنوان ہے اسلام مساوات کا درس دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
انصاری اقرا فاطمہ ابرار احمد ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. مومن مریم نیاز احمد خشیت الہی اور اس کے تقاضے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام